جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک ناز ہوتا ہے اپنے رب کی دی ہوئی چیز پر، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ والوں میں کبھی بھی تکبر نہیں ہوتا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ناز کرتے ہیں، اور وہ ناز اللہ کرواتے ہیں۔ اب پڑھیں تاریخوں میں پتہ چلے گا، صحابہ کی زندگی پڑھیں، اور جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں بالکل مخلوق سے کٹ کے، پھر وہ رب کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ ان کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور جب دنیا والوں کے سامنے آتے ہیں تو دنیا والوں کے سامنے اس انداز سے سامنے آتے ہیں کہ دنیا والوں کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی غم ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انسانوں کے سامنے آئیں گے، انسان اس کا اور مطلب لیں گے، اور لیکن تنہائیوں میں وہ رب کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری زندگی الٹی ہے کہ شکوے اللہ سے کر رہے ہیں، اور جو ہمیں توقع اور امید انسانوں سے لگائی ہوئی ہیں۔ جب اللہ کے ذات کا سامنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اے دیکھیں یا اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، شکوے اللہ سے کرتے ہیں، زبان پہ ناشکری ہوتی ہے، پھر اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ ہم جب ناشکری کرتے ہیں اللہ نعمت لے لیتا ہے، وہ نعمتیں ہم سے چھین جاتی ہیں۔ وہ ناشکری انسان اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اللہ سے ڈرے، اللہ اللہ ہے، قدم قدم پہ انسان کو اللہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوراخ سے 100 بار ڈس کھا لیے، تو اگر 101 بار کھا رہے ہیں یا آپ اپنی غلطی سے کھا رہے ہیں، جب اللہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بار بار، کبھی کسی صحبت میں جائے انسان کو ایک گائیڈ لائن، ایک راہ راست نظر آتی ہے، پھر اگر ہم دوبارہ دلدل میں کودتے ہیں تو یہ اپنی غلطی سے کود رہے ہیں۔ بتانے والا آپ کو اشارے دے رہا ہے، یہ راستہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا، نہیں۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے اپنی صحبت کو قائم کر، تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمارے اندر پرواز آئے، ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہو، ایک اڑان پیدا ہو۔ اور یہ اڑان، یہ پرواز ہمیں ایسے نہیں ملے گی۔ یہ جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے نا تاریخ میں، آپ نے نام سنے ہوں گے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے یہ جتنے بڑے بڑے فاتح، ان سب کے پیچھے اس زمانے کے جو بھی بڑے بڑے اولیاء تھے ان کے ہاتھ ہوتے تھے، کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے، ان کی نگاہیں ہوتی تھیں، پوری پوری دنیا کو فتح کیا۔ اور صحابہ پر کس کی نگاہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ صحابہ میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی الگ ایمان کی کیفیت ڈال دی تھی کہ حضور کی نگاہوں سے ان میں وہ رنگ آ گیا تھا کہ دنیا کے بادشاہوں کے محلات میں کھڑے انہوں نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، اور سارے جہان سے ٹکر لے لی۔ آج آپ دیکھیں اربوں مسلمان ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کافر قدم قدم پہ مسلمانوں کے اسلامی شاعر کبھی کسی چیز کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کی، تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے مسلمان میں وہ طاقت نہیں رہی ہے، وہ ایمان نہیں رہے، یہ اپنی دن میں لگ گئے سارے۔ ہمیں کوئی خبر بھی دے کہ فلاں جگہ توہین ہوئی ہے، قرآن پاک جلایا گیا، قرآن کی توہین ہوئی ہے، ہم اس چیز کو اہمیت ہی نہیں تھے، ہم بہت اچھا استغفر۔ یہ ہمارے ایمان کی کنڈیشن ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے اوپر جب افسردہ نہیں ہوں گے، اور اپنے تھوڑے سے حالات پہ افسوس کرتے ہوں گے، اپنی ذاتی چیزوں پہ افسوس کرتے ہوں گے، اس کے بدلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کا مسئلہ آ جائے تو فوراً سے ہمارے اندر ہمارا رنگ، ہماری ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اور جب بات اللہ کے دین کی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ناموس کی آ جائے، قرآن کی عزت کی اور حرمت کی آ جائے، ہم میں تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رنگ ہمارا زرد نہ ہو، اور ہم مطمئن بیٹھے ہوں، تو پھر کہاں سے ہمارے حالات درست ہوں گے؟ قرآن اللہ کی اتنی بڑی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی اتنی بڑی ہم پر نعمت ہے کہ اللہ کا کلام آج تک وہی حروف بہ حروف، لفظ بہ لفظ محفوظ ہے، جس میں مکمل اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ رکھا ہے۔ ہر زندگی کے قدم قدم کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے گستاخی کر رہے ہیں، توہین کی قرآن کی۔ کہیں دنیا میں فضا نظر آ رہی ہے، اور ابھی کسی ایک لیڈر کی گستاخی ہو جائے تو ابھی دیکھیں سارے باہر نکل جائیں گے، کیا ہمارے لیڈر کو برا بول دیا، فلاں کو برا بول دیا۔ اپنی ذات کا کوئی مسئلہ آ جائے تو کئی دن ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت کی بات آ جائے، صحابہ کی ناموس اور عزت کی بات آ جائے، قرآن کے ناموس کی بات آ جائے، قرآن کی حرمت کی بات آ جائے، لیکن مسلمان پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے۔ کیسے درست ہوں؟ ہمیں اس پہ بھی اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ہمیں قرآن سے دور کیا گیا، پہلے ہمارے اندر سے قرآن کی اہمیت مٹائی۔ آج کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ وہ تعلیم نہیں لے سکتے تھے، کمزور تھے ان کے گھر والے، تو انہیں قرآن یاد کرا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو دیکھو، ہم نے کتنی بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں دلوائی، تو یہ ہم پہ ایک محنت کی گئی، ہمارے اندر قرآن کی عظمت ختم کی گئی۔ یہ قرآن ایک ڈھال ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ کرے گا، اور یہ سفارش بھی کرے گا، یاد رکھیں۔ جب اس کی بے حرمتی ہوگی تو کیا اس کا درد نہیں ہوگا؟ یہ رب کا کلام ہے،
تو دنیا کے حالات میں فرق نہیں آئے گا؟ دنیا جو چیز ہے ہی برکت کے لیے، جس کے پڑھنے سے برکت، جس کو دیکھنے کی برکت، جس کو دل میں سما دے کوئی، تو اللہ تعالیٰ 10 ایسے انسان جس پہ جہنم واجب ہو، ایک حافظ قرآن کے اس کی سفارش پر اللہ ان کو جنت دے دیتا ہے۔ تو جس قرآن کو پڑھنے والے کی اتنی عظمت ہے، جس قرآن کو یاد کرنے والے کی اتنی عظمت ہے، اس قرآن کی اتنا مقام مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور آج کوئی اگر اس کی بے ادبی گستاخی کرے، مسلمان خاموش ہو، اس کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے یا دل میں بھی برا نہ سمجھے، تو پھر سوچ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف جا رہا ہے، ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہو چکی ہے۔ آج بھی قرآن ہم سے شکوہ کرتا ہے، یہ ایک باقاعدہ اللہ کا کلام ہے، اسی کی برکت سے تو ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور جب ایسے حالات آئے نا تو سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن ہم خود بھی پڑھیں گے اور اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ان کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے قدم اٹھا لیا، اور جہاں تک بات ہے آواز کی، جہاں موقع ملے گا ہم آواز بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ وقت آیا تو ایسے لوگوں کی سر بھی قلم کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج کوئی مولوی صاحب، حضرت صاحب بولے بھائی یہ جذبات نہیں، اگر صحابہ موجود ہوتے تو کیا کرتے ایسے موقع پہ؟ ایسے بندے کا سر رہتا اس کے جسم پہ، کوئی حضور کا گستاخ ہو اور صحابہ ہو سامنے، وہ بچ سکتا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، وہ اتنی بھی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تبھی تو اللہ نے قرآن میں جو ایمان کی مثالیں دی وہ بھی صحابہ کی دی ہیں، کسی اور کی نہیں دی۔ اگر آج ہم خاموش ہیں تو یہ ہم کوئی حکمت مصلحت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اصل دین کی تربیت یہ نہیں ہے، اسلام کا درس یہ نہیں ہے، ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے، یہ ہم بزدل ہو گئے، کمزور ہو چکے ہیں، ورنہ اسلام کا اصل رنگ ہی الگ ہے۔ اسلام ایک آزاد مزاج رکھتا ہے، دین کا ایک اپنا الگ مزاج ہے، دین سارے ادیان کے اوپر غالب ہے، پوری دنیا پہ غالب ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اللہ نے دنیا میں اسلام بھیجا اس لیے کہ اسی کو نافذ کرنا ہے، شریعت کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، شریعت کے قوانین نافذ کرنا، وہ قرآن میں موجود۔ تو ہم اللہ سے مانگیں اور اس بات کو سوچیں، اس کی فکر کریں، پھر ہم کہیں کہ ہمارے حالات کسی وجہ سے بدل جائیں، نہیں ہو سکتا۔ حالات تب بدلیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ اور آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اب ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، مضبوطی سے، اور دن میں کچھ نہیں تو ایک رکوع تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمارے اندر غیرت پیدا فرما، ہمیں قوت دے، ہمت دے۔ اللہ کسی ایک سے بھی کام لے سکتا ہے اور لیتا رہا ہے، کسی ایک کی فریاد بھی سن لے۔ تو یہی قرآن ہے جو اللہ کی طرف، قرآن ہٹا دیں تو دین کہاں بچتا ہے؟ پھر بچتا ہے؟ ساری زندگی کا مسئلے کا حل ہی جس کے اندر ہے، ہمارا سارا ہے، ہماری ایمانیات، ہماری زندگی، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہر تمام قوانین، سسٹم، نظام سب قرآن میں موجود ہے۔ ہم جس اللہ کی یاد کے بارے میں بات کریں، وہ اللہ کی یاد کے بارے میں اللہ اپنے کلام میں بار بار جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اتنی محبت کرو، اشد محبت کرو، کہ ایسی محبت کسی اور سے نہ ہو۔ وہ محبت تبھی ہوگی جب اللہ کو یاد کریں گے۔